شریعت کے کیا ہے؟ فقہ اسلامی قانون اسلامی کا مصدر ہے۔ اب فقہ اسلامی کے مصادر کیا ہے؟ اسلامی فقہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو اسلامی فقہ کے ماخذ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک متفق علیہ، اور نمبر دو مختلفی۔ تو ایک ہیں متفق علیہ قوانین، جن پہ امت کا اتفاق ہے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک۔ قانون کا پہلا مصدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون کی بنیادیں قرآن میں جمع فرمائی ہیں، جو گزشتہ سبق میں نے کچھ آیات سے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن آیات میں قانون کے مصادر بیان فرمائے ہیں۔ اور قرآن پاک ہی کی تفسیر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات۔ تو اب اسے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں ثابت دستوری قواعد اور غیر ثابت دستوری قواعد۔ تو ثابت دستوری قواعد قرآن پاک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اصل ہے تمام مصادر کی، بنیاد ہے تمام مصادر کی۔ اصول اور مبادی قرآن نے بیان کی ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تشریح توضیح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید وضاحتیں فرمائی ہیں۔ اور قرآن پاک کے اصول قواعد ایسے کلی ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ تمام حالات کے ساتھ منطبق ہوتے ہیں۔ اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، باطل نہیں آ سکتا اس میں، وہ کسی حاجت کے پورا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ اور دوسرا ماخذ ہے، مصدر ہے سنت نبوی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تبیین و توضیح کا حق عطا فرمایا، لتبین للناس ما نزل الیہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تشریعی مصادر میں قرآن پاک کے بعد سب سے بلند اور سب سے بنیادی مصدر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنیادی طور پہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتے، لیکن حلال اور حرام اللہ تعالیٰ سے لے کے بتانے کا منصب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے ان کی حرمت کو بیان نہیں کیا، میں بتاتا ہوں، مثلا گدھے کی حرمت۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں وہ اصول اور ضابطے ہیں جن سے قانون سازی کی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں، جو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بہت سی احادیث مبارکہ سنائی تھی کہ ہمارے امت کے قواعد ان سے ماخوذ ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اجماع امت کا اجماع۔ جن میں سب سے پہلے خلفاء راشدین کا اجماع، پھر عمومی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کسی بات پہ اجماع اور اتفاق، اور اس کے بعد پھر علماء امت کا کسی بات پہ اتفاق کر لینا مستقل ماخذ ہے، مصدر ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا لن تجتمع امتی علی ضلالہ۔ تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع امت قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا جتنی باتوں پر امت نے اجماع اور اتفاق کیا ہے وہ کتاب و سنت ہی کی تعبیر اور تشریح ہے۔ اور جو میں نے بات کی ہے کہ ثابت شدہ ماخذ، تو یہ ثابت شرعی احکام ہیں جن میں اجماع امت بھی شامل داخل ہے۔ باقی اجماع امت میں ہی بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو تغیر کو قبول کرتے ہیں، زمانے کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو یہ جو مصادر ہوتے ہیں، یہ جو مسائل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے جو متقدمین نے اپنے زمانے کے حالات سے اس پہ فتویٰ دیا، لیکن متاخرین کے زمانے میں حالات بدل گئے۔ مثال کے طور پہ تعلیم قرآن
پر اجرت کا مسئلہ متقدمین نے ناجائز قرار دیا، لیکن متاخرین نے اس بنیاد پر کہ اگر اجرت کا معاملہ نہیں ہوگا تو قرآن کی تعلیم کا نظام مختل ہو جائے گا، جواز کا فتویٰ دیا۔ تو بہرحال اجماع امت کی یہ دونوں قسمیں شامل داخل ہیں۔ پھر قرآن نے کہا امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو اب شورا کی تنفیذ یا تحقق کا طریقہ ہے کہ اجتہادی امر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس شورا کے انتخاب کے بعد، امیر طے کرنے کے بعد، اور شورا جو بات طے کر دے گی وہ اجماع امت کا درجہ رکھے گی۔ تو بہرحال یہ ماخذ اور مصدر ہے اجماع امت۔ اور چوتھا ماخذ ہے مصدر ہے قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ تو قیاس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک حکم کتاب و سنت میں مسرہ ہے اور کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حکم کتاب و سنت میں صراحت سے موجود نہیں ہے۔ اب اس دوسرے مسئلے کو اس پہلے مسئلے پر علت کے ایک ہونے کی بنیاد پر قیاس کر کے اس کا حکم اس پر لگا دینا۔ لیکن قیاس چونکہ اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے، ایک اجتہادی مصدر ہے، تو اجتہادی مصدر معین کے طور پر یہ لوگوں پر لازم نہیں ہوتا۔ یعنی اجتہادی مصدر تمام لوگوں پر لازم نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد میں لازم نہیں ہوتا۔ ہر مجتہد نے اپنا اجتہاد کرنا ہے اور مجتہد نے جو اجتہاد کرنا ہے وہ اس کے مقلدین نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ مستقل مصدر ہے شریعت کا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصدر کو ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں میں بیان کیا ہے۔
ایک جگہ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو اولو الامر کے سپورٹ کرو تاکہ وہ اس کا حکم کتاب و سنت سے مستنبط کر سکے. لیکن یہ مصدر قرآن پاک، سنت نبویہ، اجماع امت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ کتاب اور سنت میں مجھے مسئلہ نہیں ملے گا، اجتہد برائیہ، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وفق رسول ما یرضی بہ رسول، اپنے نمائندے کو اسی بات کی توفیق دی جو اللہ کا رسول چاہتا تھا. تو یہ اتفاقی مصادر ہیں. اب کچھ مصادر اختلافی، غیر ثابت دستوری قواعد جن میں صحابہ کا اجتہاد ہے. اجماع نہیں، اجتہاد، کہ صحابی اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد امت کے دیگر تمام مجتہدین پر فائق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتاب، سنت اور صحابہ کے اقوال و آثار، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں، اور صحابہ کے بعد والوں کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم رجال بنحن رجال، وہ بھی مجتہد ہے، میں مجتہد ہوں، اور مجتہد کا مجتہد کے اجتہاد پہ دینا جائز نہیں ہے. ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، وہ خود اجتہاد کرے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کے اجتہاد تک تو میں ان ماخذ سے ہی لیتا ہوں، ان سے باہر نہیں نکلتا. اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اجتہاد صحابہ میں جاری رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، ان الناس تابعون لکم، لوگ تمہارے فرما بردار ہیں. وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. تو لوگ تمہاری تابع داری کریں گے، نہیں، لوگوں پر لازم ہے کہ تمہاری تابع داری کریں. استحسان، ان مصادر میں دوسرا مصدر ہے استحسان. استحسان قیاسی کا نام ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قیاس کی دو دلیلیں ہوتی ہیں. ایک دلیل بہتر ہوتی ہے قیاس کی دوسری دلیل سے، تو جو قیاس کی دلیل بہتر اور اچھی ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا استحسان کہلاتا ہے. هو العدول عن قیاس الى قیاس اقوى، ایک قیاس سے اس سے قوی قیاس کی طرف عدول کرنا، یہ استحسان کہلاتا ہے. کہ ایک قیاس ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایک چیز حلال ہے ہو مثلا، اور دوسرا قیاس ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ چیز حرام ہو مثلا. اب
مجتہد دیکھتا ہے کہ کس قیاس میں کہ دلائل قوی ہیں، قرائن زیادہ ہیں، وجوہ ترجیح پائی جاتی ہیں، تو اس قیاس کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کو استحسان کہتے ہیں۔ مصالح مرسلہ، جلب منفعت، دفع مضرت، مستقل ذریعہ ہے شریعت کہ کوئی کام اس لیے فقی جائز قرار دیتا ہے کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں منفعت کا حصول ہے، یہ کام کو صرف اس لیے ناجائز کر رہا ہے کہ اس میں کوئی مضرت پائی جاتی ہے۔ تو جلب منفعت، دفع مضرت کے لیے نے بہت سے احکام اس اصول سے اخذ کیے ہیں۔ مثلا حضرت صدیق اکبر نے قرآن پاک جمع کیا تو فرمایا اگر جمع نہ کریں تو قرآن پاک ضائع ہو جائے گا، تو کیوں جمع کیا؟ جلب منفعت کے لیے۔ مانین زکوٰۃ سے جہاد اس لیے کیا کہ اگر ان سے جہاد نہ کیا گیا تو یوں پورا دین کڑی کڑی کر کے ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، تو مضرت کے دفع کرنے کے لیے ان سے جہاد کیا۔ لیکن اس ماخذ کے لیے، اس مصدر کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی کوئی مصلحت نظر آئی اس کو جائز قرار دے دیا، جہاں بھی کوئی، ورنہ تو خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا کہ جی اب سب لوگوں نے سود کا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اسلام میں بینکاری لوگ نہیں کرتے ہیں اور فلاں فلاں مفاسد ہیں، لہذا جی سود کو جائز قرار دے دو، تو یوں تو دروازہ کھل جائے گا خواہشات کا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مصلحت حقیقی و باہمی نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ مصلحت عام ہو، شخصی نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ مصلحت کی تشریح نص یا اجماع سے ثابت ہو اور ہونے والے حکم یا اصول کے مخالف نہ ہو، منصوص حکم کے مخالف نہ ہو اس مصلحت کی تشریح۔ بہرحال یہ شرائط پائی جائیں تو فقہا ان شرائط پر پائے جانے والی مسالے سے کئی کاموں کو جائز اور کئی کو ناجائز کہتے ہیں۔ سدن لذرائع، بہت سے کاموں سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام جائز قرار دے دیا تو دروازہ کھل جائے گا بہت سے حرام اور مکروہ کاموں کا، تو سدن لذریعہ کو کہا کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیتے۔ اس لیے کہ بعض کام اپنی ذات میں برے ہوتے ہیں اور بعض کام اپنی ذات میں تو برے نہیں ہوتے، لیکن وسیلہ اور ذریعہ ہونے کی وجہ سے برے ہو جاتے ہیں۔ تو سدن لذریعہ بھی بہت سے کاموں کو جائز اور ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس میں سدن لذریعہ کسی کام کو ناجائز جو کہا جاتا ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی نص وارد نہ ہو، اجماع بھی منعقد نہ ہو اور قیاس صحیح بھی موجود نہ ہو۔ اور
مصالح کی مصلحتوں کی چھان بین وہ لوگ کریں جن کو دولت کے امور کے بارے میں معلومات اور دقیق علمی خصوصیات حاصل ہوں، کیونکہ وہ دولتی امور کے ساتھ احکام اور قوانین کا تعلق ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا کام نہیں، ماہرین فن کا ہی کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ واقعات یا امت یا دولت سے وابستہ حالات میں سیاسی، اجتماعی اور عسکری امور کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ تطبیق سے متعلقہ نتیجے کو بھی دیکھنا ضروری ہے، تاکہ ان حالات میں نتیجہ دولت کی حقیقی مصلحتوں سے دور نہ ہو جائے۔ علمی مہارت ہونا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ سد الذرائع بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے، مصدر ہے۔ اور عرف اور رواج، عرف اور رواج سے بھی بہت سے کام جائز یا ناجائز قرار پاتے ہیں۔ العرف والعادت هي الامر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطبائع السليمه بتکراره المرہ بعد المرہ، وہ چیز ہے جو لوگوں کے نفوس میں قرار پکڑ چکی ہو اور بار بار مکرر ہونے کی وجہ سے طبیعت سلیمہ کے نزدیک مقبول ہو۔ تو عرف اور عادت کی وجہ سے بہت سے کام جائز اور ناجائز قرار پاتے ہیں۔ ما احسن الناس هو عند اللہ حسن، جسے لوگ اپنے عرف میں اچھا کہیں تو اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس پہ بھی بہت سے احکام مبنی ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے اس میں استصحاب حال، استصحاب حال کہ کسی چیز پر اس کے پچھلے حال کے مطابق ہی حکم لگا دینا۔ کوئی چیز پہلے جس حالت پر موجود تھی یا پہلے سے کوئی دلیل موجود تھی، ماضی میں کوئی حکم ثابت تھا، اسی کو برقرار رکھنا، برحال رکھنا۔ چنانچہ شریعت کا اصول ہے الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، اصل یہ ہے کہ جو چیز جس حال میں اسی حال پر رکھی جائے، جہاں تک کہ کوئی دلیل ایسی نہ آ جائے کہ جو اس کو بدلنے والی ہو۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ یہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ صاحب حال کی بنیاد پر یہ اصول ہے۔ اور ما ثبت بالیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک وغیرہ، یہ سب اصول، سب قواعد اسی ماخذ کے ساتھ مربوط ہیں۔ شرائع من قبلنا، پچھلی شریعتیں، پچھلی شریعتوں کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ نہیں کیے گئے، ان پہ قدغن نہیں لگائی گئی، تو وہ بھی جائز ہیں، اس لیے کہ پچھلی شریعتیں کلی طور پہ منسوخ نہیں ہوئی، ان شریعتوں کے احکام منسوخ ہوئے ہیں ان کے مقابل احکام سے جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اور جو احکام اس طرح منسوخ نہیں ہیں تو وہ ثابت ہیں آج۔ تو شرائع من قبلنا یہ بھی مستقل ماخذ اور مصدر ہے۔ تو یہ دو قسم کے ماخذ ہو گئے، مصادر ہو گئے، ایک تو ثابت دستوری قواعد اور ایک غیر ثابت دستوری قواعد۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک ہیں متفق علیہ ثابت، اور دوسرے غیر ثابت، یعنی جو بدلتے رہتے ہیں، جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔
جو مختلف ہوتے رہتے ہیں، جن کا حکم بدلتا رہتا ہے. تو یہ دو قسم کے مصادر ہیں شریعت کے. تو یہ باتیں آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں. تو ان مصادر کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے قانون سازی کو سمجھنے کے لیے، قوانین شریعت کو سمجھنے کے لیے. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.